خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. سورہ صف کی آیت نمبر 9 کے اکثر و بیشتر حصے کے بارے میں گفتگو ہماری مکمل ہو چکی ہے. اس نشست میں ایک تو اس کا آخری ٹکڑا یعنی وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ اس کے بارے میں گفتگو کرنی ہے، اور اصلاً اس آیہ مبارکہ پر ایک اور زاویہ نگاہ سے گفتگو کرنی ہے، اور وہ یہ کہ اس کا کیا تعلق ہے عقیدہ ختم نبوت سے. پہلے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ کے بارے میں گفتگو ہو جائے. کوئی لفظ مشکل نہیں ہے، بات بالکل واضح ہے. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدیٰ یعنی قرآن حکیم اور دین حق دے کر، تاکہ وہ غالب کر دیں اسے کل کے کل دین پر، خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو. اگرچہ لفظ مشرکون یہاں پر عام ہے، جیسا کہ اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں، الہدیٰ عام لفظ ہے، رسولہ عام لفظ ہے، لیکن یہ کہ ان کے مصداق معین ہے. رسولہ مراد ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الہدیٰ مراد ہے قرآن حکیم. اسی طرح یہاں مشرکون کا لفظ اگرچہ عام ہے اور شرک کی بے شمار قسمیں ہیں. چنانچہ سورہ لقمان کے درس کے ضمن میں اس موضوع پر مفصل گفتگو ہو چکی ہے حقیقت و اقسام شرک کے حوالے سے. لیکن یہاں اس سے مراد کیا ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. یہاں قرآن مجید ہی سے اگر رجوع کیا جائے اور وہ اصول سامنے رکھا جائے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، وہ شرک جس کا تعلق دین کے ساتھ ہے، ایک شرک فی صفات ہے، ایک شرک فی ذات ہے. یہ جیسا کہ اس موقع پر عرض کیا گیا تفصیل کے ساتھ، یہ علمی شرک ہے، عقیدے کا شرک ہے. اس کا تعلق دین کے ساتھ نہیں. دین کے ساتھ تعلق جو قائم ہوتا ہے وہ شرک فی الحقوق یا شرک فی العمل کا ہے یا شرک فی الطلب کا ہے. لیکن خاص طور پر قرآن حکیم میں سورہ روم کی آیات 31 اور 32 میں جو الفاظ آئے، میرے لیے نزدیک اس مقام پر اس آیہ مبارکہ میں سورہ توبہ میں بھی اور سورہ صف میں بھی وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ کا جو لفظ آیا ہے وہ در حقیقت اس کی وضاحت سورہ روم کی ان آیات سے ہوتی ہے. وہاں فرمایا گیا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اے مسلمانوں دیکھنا تم کہیں مشرکوں میں سے نہ ہو جانا. کون سے مشرکوں میں سے؟ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، جنہوں نے اپنے دین کے حصے بکھرے کر دیے، دین کو توڑ پھوڑ دیا، دین کے ٹکڑے کر دیے، نظام زندگی کو، حیات انسانی کو مختلف شعبوں میں تقسیم کر دیا. یہ فرقوا دینہم کا لفظ سورہ انعام میں بھی آیا ہے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. اے نبی، جو لوگ اپنے دین کے حصے بکھرے کر دیں، دین کو توڑ دیں، مختلف اجزاء میں تقسیم کر دیں اور خود بھی مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جائیں، ایک ایک ٹکڑے کو لے کر لوگ مطمئن ہو جائیں، لست منہم فی شیء، ان سے آپ کا کوئی سروکار نہیں ہے، نہ ان کا آپ سے کوئی تعلق ہے نہ آپ کا ان سے کوئی تعلق ہے. گویا کہ اعلان برات ہے، اللہ تعالیٰ کی زبانی ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان برات ہے ان لوگوں سے جو اپنے دین کے حصے بکھرے کریں. یہاں وہی معاملہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو حیات انسانی کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، یہ ہے اصل میں وہ بات جس کو سمجھ لیجئے. اس لیے کہ جیسے کہ میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا کہ اس دور کا مقبول ترین محبوب ترین نظام سیاست جو ہے وہ ڈیموکریسی، وہ دین الجمہور ہے.
اسی طریقے سے اس دور کا سب سے زیادہ پھیلا ہوا اور پوری دنیا میں جاری ساری تصور ہے وہ سیکولرزم کا ہے۔ یہ سیکولرزم کیا ہے؟ یہ حیات انسانی کو دو مستقل حصوں میں تقسیم کرنے کا نام ہے، اور یہ آرڈو نووو سیکولورم جو امریکہ کے $1 نوٹ پر چسپاں ہیں، یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، کندہ ہیں الفاظ۔ یہ نیو ورلڈ آرڈر جو آج اس کی اصطلاح جو ہے عام ہوئی ہے، اور سابق صدر جو تھے ریاست متحدہ امریکہ کے بش صاحب، انہوں نے اس کو یعنی بہت اونچے مقام سے اس لفظ کا، اس اصطلاح کا جو ہے اظہار کیا، لیکن یہ کہ یہ تو اصل میں یہود کی اختراع، یہود کا فلسفہ ہے جو اس وقت پوری دنیا کا جو مالیاتی نظام ہے اس کے اندر نفوذ کیے ہوئے، اور اس کا نعرہ یہی ہے آرڈو نووو سیکولورم، نیو آرڈر، جو کہ انسانی زندگی کو دو حصوں میں منقسم کرنے کے اصول پر مبنی ہے کہ حیات انسانی کا ایک حصہ ہے مذہبی، دوسرا حصہ خالص غیر مذہبی۔ ایک حصہ جو مذہبی ہے وہ عقائد، عبادات اور کچھ رسومات پر مشتمل ہے، بس اس سے آگے نہیں۔ مذہب کو اس سے آگے ایڈوانس کرنے کی اجازت نہیں، اپنی حد میں رہے تو سارے مذاہب جو ہے وہ ہمیں مقبول، منظور، سب کو ریکگنائز کریں گے، سب کو سینے سے لگا لیں گے، لیکن اس سے آگے اگر کسی نے بڑھنے کی کوشش کی تو وہ گویا کہ ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے، اس لیے کہ نظام معاشرت، نظام معیشت، نظام سیاست، یہ اچھی طرح نوٹ کر لیجیے، 3 × 3 6۔ وہ 3 چیزیں کہ جو مذہب کے دائرے میں آج داخل کی گئی ہیں وہ عقائد، عبادات اور رسومات، ڈوگما، موڈز آف ورشپ اینڈ سوشل کسٹم یا سوشل ریچولز اینڈ رائٹس۔ ادھر 3 چیزیں ہیں کہ جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، وہ ہے سوشل سسٹم، اکنامک سسٹم، پولیٹیکل۔ یہ تینوں چیزیں علیحدہ، یہ 3 چیزیں علیحدہ۔ یہ ہے تفریق حیات انسانی کی، الذین فرقوا دینہم، اور آج پوری دنیا میں مسلمانوں نے بھی ذہناً اس اصول کو تسلیم کیا ہے۔ جس چیز کو کہ آج مسلم فنڈامنٹلزم کہا جا رہا ہے وہ حقیقت میں اس نظریے کے خلاف بغاوت کرنے والے لوگوں کی طرف اشارہ ہے۔ وہ لوگ کہ جو دین کو دین کی حیثیت سے، اسلام کو دین کی حیثیت سے پورے نظام زندگی پر مسلط کرنا چاہتے ہیں، حاوی کرنا چاہتے ہیں، غالب کرنا چاہتے ہیں، نافذ کرنا چاہتے ہیں، وہ ہے در حقیقت کہ جو اس نظریہ جدیدہ کے گویا کے چیلنج کرنے والے ہیں، اس کو مبارزت پیش کر رہے ہیں۔ لہذا جو بھی اس وقت کی دنیا ہے اور جو بھی اس کے سربراہ ہیں وہ انہی کو اب اپنا اینمی نمبر 1 قرار دے ہیں۔ اس کی وجہ اچھی طرح سمجھ لیجیے، اور یہ ہے وہ مشرکون الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جنہوں نے در حقیقت حیات انسانی اور نظام اطاعت کے ٹکڑے کر دیے، حصے بکھرے کر دیے، انہیں علیحدہ خانوں اور شعبوں میں تقسیم کر دیا۔ وہاں تم جس کو چاہو مانو، جیسے چاہو جس کو چاہو پوجو، ایک خدا کو مانو، 10 کو مانو، 100 کو مانو، تمہیں اختیار ہے، جس طرح چاہو پوجا پاٹ کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، اکھنڈ پاٹ کرو اپنی کتاب کا، یا جو بھی چاہو کرو، مردوں کو جیسے چاہو ڈسپوز آف کرو، دفن کرو، جلاؤ، یا کبوں اور چیلوں کے لیے کہیں کوئی اونچے مقام پر رکھ دو، جو چاہو کرو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اسی طریقے سے تم چاہو جس طرح سے برتھ کو سیلیبریٹ کر لو، کسی بچے کی پیدائش پر جس طرح چاہے کوئی بھی رسم اختیار کر لو، کوئی اعتراض نہیں۔ مسجدیں بناؤ، مندر بناؤ، اور جو بھی تم اس کی عبادت گاہیں بنانا چاہتے ہو، گردوارے بناؤ، جو چاہو، لیکن اس دائرے میں نہ آنا۔ میں اگر اس وقت تصویر کھینچوں تو یوں سمجھیے کہ جیسے عام طور پر پھول جو ہے اس کا نقشہ کھینچا جاتا ہے، درمیان میں وہ ایک گول دائرہ ہے، چاروں طرف پتیاں لگی ہوئی، یہ جو خاص طور پر سورج مکھی کے پھول کا تصور کیجیے، اس کا درمیانی جو حالہ ہوتا ہے گول دائرہ وہ خاصا بڑا ہوتا ہے، نمایاں ہوتا ہے، اور پتیاں جو اس کے ساتھ اکیلی ہیں۔ گویا کہ انسانی زندگی کا یہ درمیانی حالہ جو ہے، درمیانی دائرہ جو ہے، یہ تو ہے سیکولر، اس میں کسی مذہب، کسی آسمانی کتاب، کسی آسمانی ہدایت کا کوئی ریفرنس نہیں آئے گا۔ یہاں تو ساورنٹی آف دی پیپل کا راج ہوگا، اس لوگوں کے نمائندے جو چاہیں فیصلہ کر لیں، جو چاہیں قانون سازی کر لیں۔ البتہ پتیوں کی حیثیت سے پیری فری پر اسلام بھی بطور مذہب رہے، ہندو مت بھی رہے، سکھ مت بھی رہے، بدھ مت بھی رہے، عیسائیت بھی رہے، یہودیت بھی رہے، اور جتنے مذاہب وہ سب جو ہے پتیوں کی شکل میں برقرار رہے، لیکن یہ اندر کا دائرہ جو ہے اس میں کوئی دخل نہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جن لوگوں کا نظریہ یہ ہوگا لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، انہیں کسی صورت میں قبول نہیں ہوگا
وہ تو چیلنج کر کے رہیں گے، وہ تو اپنے نظام کا دفاع کریں گے، بالکل ایسے جیسے سورہ طٰہٰ میں مذکور ہے کہ جب فرعون نے جادوگروں کو جمع کیا ہے تو جادوگروں کو کچھ ان کی سکس سینس نے یہ بتا دیا کہ یہ موسیٰ جس سے ہمارا مقابلہ یہ کرانا چاہ رہا ہے یہ کوئی جادوگر نہیں، یہ کوئی اور شے ہے۔ وہ ہچکچا رہے تھے، مقابلے میں نہیں آنا چاہتے۔ ظاہر بات ہے کہ قیافہ ہے انسان کا، وہ پہچانتے تھے اپنے ہم جنس کو، تو خوب پہچانتے تھے، ظاہر معلوم ہو گیا انہیں کہ یہ ہماری جنس میں سے نہیں ہے، یہ موسیٰ اور ہارون کوئی شے دیگر ہے۔ اس وقت پھر انہیں آمادہ کرنے کے لیے علیحدہ لے جا کر جو انہیں سمجھایا گیا ہے اور ان کو جو پرسویٹ کیا گیا ہے، اس میں دو باتیں کہی گئی کہ یہ جو دو ہیں موسیٰ اور ہارون، یہ دو جادوگر ہیں، ایک تو یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے بل پر تمہیں تمہاری سرزمین سے بے دخل کر دیں، لِيُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ هَٰذَا، اور نمبر دو وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور وہ چاہتے ہیں کہ تمہارے مثالی کلچر کو یہ ختم کر کے رکھیں۔ تمہارا کلچر ہے، تمہارا تمدن ہے، تمہاری روایات ہے، تمہاری تہذیب ہے، یذھبا بطریقتکم المثلی، مثلی امثل یعنی سب سے زیادہ مثالی اعلیٰ، ہمارا کلچر، ہمارا نظام، ہماری تہذیب یہ سب سے اعلیٰ ہے، کیونکہ طریقہ مؤنث ہے تو اس کا مؤنث مثلی لایا گیا۔ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے مثالی کلچر اور تہذیب اور تمدن کو ختم کر کے رکھیں، لہذا آؤ میدان میں اور مقابلہ کرو۔ مچ از ایٹ اسٹیک، بہت بڑا خطرہ لاحق ہے۔ تو اسی طرح آج یہ سیکولر جو نظام ہے دنیا کا، یہ ان تحریکوں کو اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھ رہا ہے کہ جو اسلام کو بحیثیت دین ریوائیو کر کے اس کو پوری انسانی زندگی کے اوپر غالب کرنا چاہتے ہیں، جن کی کوششیں ہیں۔ بہرحال وہ تو جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے، وہ مکر و مکر اللہ، ان کی اپنی چالیں ہیں، وہ چلیں گے، اور اہل ایمان کے لیے اور اس کے لیے جد و جہد کرنے والوں کے لیے آزمائشیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، قربانیاں دینی ہوں گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، لیکن بالآخر کامیابی اسی کو ہونی ہے، غلبہ اسی دین حق کا ہونا ہے۔ وہ حدیثیں میں آپ کو اس سورہ مبارکہ کے درس کے ضمن میں بھی پہلے سنا چکا ہوں کہ اس روئے ارضی پر کوئی گھر نہیں بچے گا، نہ کوئی خیمہ رہے گا جس میں اللہ کا دین داخل نہ ہو جائے، اور یہ کہ مجھے اللہ نے زمین کے سارے مشرق اور مغرب دکھا دیے، اور میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے دکھائے گئے۔ بالآخر تو یہ نیو ورلڈ آرڈر جو حقیقت میں نیو ورلڈ آرڈر ہے، یہ تبدیل ہو کر رہے گا خلافت علی منہاج النبوہ کے جسٹ ورلڈ آرڈر میں، وہ نظام کو جو عدل اجتماعی اللہ کے عطا کردہ نظام کی صورت میں دنیا میں قائم ہوگا، بالآخر وہ ہو کر رہے گا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ لیکن یہ کہ اس وقت جو کشاکش ہے وہ یہی ہے، ایک طرف وہ مشرک ہے چاہے وہ نام نہاد مسلمان ہو، لیکن ہر وہ مسلمان جو اسلام کو مذہب کے درجے میں رکھنا چاہتا ہو اور اس مرکز سے حیات انسانی کا جو مرکزی حصہ ہے، معاشرت، معیشت اور سیاست، اس سے علیحدہ رکھنا چاہے، وہی وہ مشرک ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، دوسرے تو مشرک ہیں، وہ تو ہیں ہی، لیکن مسلمانوں میں سے بھی جو لوگ سیکولرزم کے نظریے کے حامی اور پرچارک ہیں، در حقیقت وہ بھی یہاں مراد ہیں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اب اس آیہ مبارکہ پر اس اعتبار سے تو بات مکمل ہو گئی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ختم نبوت کے حوالے سے بھی اس آیت مبارکہ پر ایک نگاہ آپ ڈال لیجیے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجیے کہ ختم نبوت کے مفہوم دو ہیں، جن میں سے بدقسمتی سے عام طور پر ہمارے سامنے صرف ایک مفہوم ہے، اور عجیب بات یہ ہے، حسن اتفاق ہے کہ ختم کے جو دو مفہوم عربی زبان میں ہے، اردو زبان میں بھی وہی موجود ہے، لہذا اردو کے حوالے سے بات زیادہ آسانی سے اور جلدی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک تو یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ پیسے ختم ہو گئے یا اناج ختم ہو گیا، ایک شے تھی پہلے اب نہیں ہے، ختم ہو گئی، صرف ہو گئی، خرچ ہو گئی، پوری کی پوری جو ہے وہ صرف ہو گئی۔ دوسرا، ایک بچہ کہتا ہے اسکول کے کام کے بارے میں نے اپنا کام ختم کر لیا، یہ دوسرا مفہوم ہے، یعنی میں نے اپنا کام مکمل کر دیا۔ تو ختم کے یہ دو مفہوم، ان دونوں کو سامنے رکھیے۔ ایک پہلا مفہوم وہ ہے کہ نبوت کا ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا حضرت آدم سے محمد الرسول اللہ تک، محمد کی ذات پر صلی اللہ علیہ وسلم آ کر وہ ختم ہو گیا،
یعنی جیسے کہ حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ حدیث اس کی صحیح ترین تعبیر ہے، اور در حقیقت وہ آیہ مبارکہ کے جو عام طور پر ختم نبوت کے موضوع پر تقریروں کا عنوان بنتی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، سورہ احزاب کی آیت مبارکہ، وہ اس مفہوم پر جو ہے وہ پورے طور سے گویا کہ نص کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس مفہوم کی اصل اہمیت قانونی ہے، یعنی یہ کہ اگر کوئی شخص حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نبی مانے یا خود نبوت کا دعویٰ کرے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، وہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ بڑی اہم بات ہے، اور چونکہ یہ ہے قانونی بات، کسی شخص کا مسلمان ہونا یا نہ رہنا، مسلمان اور کافر اور مرتد ہو جانا، اس سے تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہوتا ہے۔ اسلامی ریاست میں اس کی سزا جو ہے قتل ہے، مرتد کی سزا قتل ہے۔ یہ ہے قانونی معاملہ، اس لیے ہمارے علماء کرام نے اس مفہوم کو خوب بیان کیا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بیان کرنے کا حق ادا کر دیا۔ اس پر کتابیں، تصانیف، خاص طور پر مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف حرف حاصل ہے، حق ادا کر دیا اس کا، اس میں کوئی شک نہیں۔ دوسرا مفہوم چونکہ اس کی کوئی قانونی اہمیت نہیں ہے، لیگل بیئرنگ نہیں ہے، یہ نگاہوں سے کچھ اوجھل رہا ہے اور بیان کرنے میں نہیں آیا۔ حالانکہ ایک اعتبار سے غور کیجئے تو حضور کی فضیلت کی بنیاد جو ہے وہ در حقیقت یہ ہے کہ ختم نبوت کے معنی ہے تکمیل نبوت و رسالت، ورنہ محض نبوت کا ختم ہو جانا اس میں تو فضیلت کی کوئی بات نہیں۔ بلکہ ایک اعتبار سے قادیانیوں نے جو دلیل پیش کی ہے وہ عقلی طور پر کبھی معلوم ہوتی ہے۔ نبوت تو ایک رحمت ہے، نبوت کا سلسلہ ہدایت کا ذریعہ ہے، رحمت ہے انسانوں کے لیے، کیسے ممکن ہے کہ وہ رحمت ختم ہو جائے؟ اور اگر نبی کی ذات پر آ کر اس رحمت کا اختتام ہو گیا تو بہرحال کم سے کم درجے میں یہ بات تو کہی جائے گی، اس میں فضیلت کی بات کون سی ہوئی؟ لیکن یہ کہ اگر مفہوم وہ سامنے لیا جائے کہ ایسے نہیں ہے کہ جیسے کوئی ہموار دیوار چلی آ رہی تھی اور اچانک ایک جگہ آ کر ختم ہو گئی، بلکہ یہاں ختم نبوت کا مفہوم ہے کہ ایک شے تدریجاً ترقی کرتی ہوئی اپنے نقطۂ عروج اور نقطۂ کمال کو پہنچ کر ختم ہوئی۔ تو یہ نقطۂ عروج اور نقطۂ کمال کو پہنچ کر ختم ہونا، یہ ہے بنائے فضیلت۔ اس میں اصل میں راز ہے فضیلت محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس اعتبار سے میں چاہتا ہوں، اور اس کے لیے آیت مبارکہ یہ ہے، ختم نبوت کی تقریروں میں کبھی اس آیت کا آپ نے کوئی حوالہ نہیں سنا ہوگا، اس لیے کہ ختم نبوت کی تقاریر عام طور پر اس پہلے مفہوم کے لیے ہوتی ہے، وہ ان لوگوں کی تکفیر کے لیے، انہیں مرتد قرار دینے کے لیے کہ جنہوں نے کسی شخص کو بھی، خواہ وہ غلام احمد قادیانی ہو یا کوئی کس باشد، جس نے بھی کسی کو نبی مانا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ان کی تکفیر اور ان کے ارتداد کے لیے دلیل کے طور پر چونکہ ختم نبوت پر گفتگویں ہوتی ہیں، لہذا وہ وہی آیت حوالہ اسی کا ہوگا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس آیت مبارکہ کا حوالہ آپ کو اس موضوع پر تقریر میں کبھی نہیں ملے گا۔ حالانکہ یہ جو دوسرا پہلو ہے ختم نبوت کا، تکمیل نبوت و رسالت، اس پر نص جو ہے قرآن مجید کی وہ یہ آیت مبارکہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تکمیل رسالت کے جو 5 مظاہر ہیں اس آیت کے حوالے سے ان کو گن کر محفوظ کرنے، یہ حکمت قرآنی اور فلسفہ قرآن کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک اہم باب ہے، جو اس طرح بڑی آسانی سے ذہن کی گرفت میں آ جائے گا اور مستحضر رہے گا۔ ان 5 مظاہر میں سے 3 کا تعلق ہے نوع انسانی کے علمی اور تمدنی ارتقاء کے ساتھ۔ دیکھیے یہ بات مستحضر رہے کہ اس روئے ارضی پر 2 قافلوں نے سفر ساتھ ساتھ شروع کیا، قافلہ انسانیت اور قافلہ نبوت، دونوں کا سفر بیک وقت شروع ہوا، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی ہیں اور پہلے نبی بھی ہیں۔ یہ دونوں قافلے چلے آ رہے ہیں، 100 برس تک قافلے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، نبوت کا قافلہ بھی جاری ہے، انسانیت کا قافلہ بھی جاری ہے۔ ایک مرحلے پر آ کر نبوت کا قافلہ رک گیا، لیکن یہ مرحلہ اس سے پہلے کیوں نہ آیا، اس سے اور زیادہ آگے کیوں نہ مؤخر کیوں نہ کر دیا گیا؟ کسی معین وقت کی کیا حکمت تھی؟
یہ ہے در حقیقت کہ جس کو میں چاہتا ہوں کہ تین اعتبارات سے قافلہ آدمیت یا قافلہ انسانیت نے ترقی کی، ارتقا کیا، اور اسی کے حوالے سے نبوت میں بھی ارتقا ہوتا چلا گیا، تاکہ نبوت اور رسالت ایک خاص مقام پر آ کر اپنے نقطہ کمال کو پہنچ گئے، وہ اپنا نقطہ عروج اور کلائمیکس کو پہنچ گئے، اور وہاں جا کر وہ سلسلہ ختم ہوا۔ وہ تین اعتبارات کون سے ہیں؟ کچھ عرصہ قبل میں نے انہی دروس کے ضمن میں علم کی اقسام یہاں بلکہ ایک اس کا اسکیچ بھی آپ حضرات کو پیش کیا تھا۔ دو بنیادی طور پر انسانی علم کو دو حصوں میں تقسیم سمجھنا چاہیے، العلم و علمان، علم الابدان و علم الادیان۔ اس کے حوالے سے پورا ایک خاکہ جو ہے یہاں پر سامنے بھی آیا تھا، ایک فلم کی شکل میں بھی، اور آپ حضرات کو وہ تقسیم بھی ہوا تھا۔ ایک علم ہے انسان کا جسے آپ سائنس کا علم کہہ سکتے ہیں، فزیکل سائنسز کا علم، ٹیکنالوجی کا اسی سے تعلق ہے۔ گویا کہ جیسے جیسے انسان نے سائنسی اور تکنیکی ترقی کی ہے، وسائل حمل و نقل اور وسائل و ذرائع جو ہیں آمد و رفت کے، وہ بڑھتے چلے گئے۔ لہذا جب تک یہ وسائل ابھی اس سٹیج پر نہیں پہنچے تھے کہ پوری نوع انسانی کو ایک نبی کی دعوت پر جمع کیا جا سکے، اس وقت تک مختلف علاقوں میں مختلف نبی آتے رہے، ہر نبی ایک خاص قوم کی طرف، ایک خاص علاقے کی طرف۔ آفاقی نبوت، پورے عالم انسانیت کے لیے نبوت، یہ گویا کہ اس اعتبار سے نبوت اور رسالت کا ارتقاء ہے، اور یہ ہے در حقیقت ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کی مظہر ہے کہ پہلے اور آخری رسول ہیں آپ، جن کے بارے میں فرما دیا گیا صاف صاف وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر۔ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ آپ سے 600 برس قبل بھی جو نبی اور رسول آئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ بھی پوری نوع انسانیت کے لیے نہیں تھے۔ اس وقت تک بھی ابھی ذرائع رسل و رسائل ایسے نہیں تھے کہ ایک نبی کی دعوت پر پوری نوع انسانی کو جمع کیا جا سکے۔ لہذا صراحت موجود ہے سورہ آل عمران میں رسولاً الی بنی اسرائیل، اور اس کے ہم معنی الفاظ انجیل میں موجود ہیں کہ میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پہلے اور آخری رسول ہیں کہ جن کی بعثت پوری نوع انسانی کے لیے ہوئی، اور اس کا تعلق ہے در حقیقت انسان کی سائنسی اور تکنیکی ترقی سے، جس کے نتیجے میں یہ بالفعل ممکن ہو گیا کہ ایک نبی کی دعوت پوری نوع انسانی تک پہنچ سکے، اور ایک نبی کی قیادت میں پوری نوع انسانی کو مجتمع کیا جا سکے۔ گویا کہ هو الذی ارسل رسولہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا مصداق اتم، مصداق کامل محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں اس تصور کو بھی نفی کر لیجیے اپنے ذہن میں کہ یہاں وہ مصداق کامل اس لیے ہے کہ آپ کی بعثت پوری نوع انسانی کی طرف ہوئی ہے۔ آپ پہلے رسول ہیں اللہ کے کہ جن کو بھیجا گیا ہے تمام نوع انسانی کے لیے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اب آئیے دوسری بات کی طرف، بالہدا، بھیجا گیا آپ کو دو چیزوں کے ساتھ، الہدا، یہ ہدایت در حقیقت اس کا تعلق ہے، اس کی تکمیل جو قرآن پر ہوئی ہے، اس کا تعلق ہے انسان کی علمی ترقی کے ساتھ فکری اور ذہنی اعتبار سے۔ فکر اور ذہن ایک ہے سائنسی ترقی، فزیکل سائنسز، ٹیکنالوجی ایک وہ علم ہے، علم الابدان ہے، ایک ہے فکری ترقی، فکری ارتقاء، ذہنی ارتقاء، کہ جو حقیقت کا ادراک کرنا چاہتا ہے بحیثیت کل، یہ کائنات کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ابتدا کیا ہے، اس کی انتہا کیا ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے، آیا یہ محض ایک حیوان ہے یا کوئی بنیادی فرق ہے، کوئی کوالیٹیٹیو ڈفرنس ہے حیوانات میں اور انسان میں، پھر انسانی زندگی کی حقیقت کیا ہے، کیا یہ بس صرف پیدائش سے موت تک کے وقفے کا نام ہے، یا یہ کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی انسان کا کوئی وجود کہیں تھا، اور یہ کہ موت کے بعد بھی انسان کا کوئی تسلسل ہے اس کے وجود کا، یہ بنیادی سوالات ہیں۔ ان سوالات کے بارے میں فلاسفہ، حکما یہ بہرحال کوشش کرتے رہے، غور و فکر کرتے رہے، دماغی جو ہے گھوڑے دوڑاتے رہے، چاہے وہ مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، کوئی کنفیوشس ہو، کوئی گوتم بدھ ہو۔ گوتم بدھ کے بارے میں تو ایک گمان یہ بھی ہے کہ شاید وہ اللہ کے نبی ہو، واللہ عالم۔ سقراط ہو، بقراط ہو، اور ہو حکما، فلاسفہ،
یہ سب کے سب جنہیں سیجز بھی آپ کہتے ہیں انگریزی میں، یہ سب غور کرتے رہے، سوچ بچار کرتے رہے، اور در حقیقت اس کے لیے آخری رہنمائی کب آئی ہے؟ اس میں نے اپنے اس کتاب کے میں بھی جس کا تذکرہ میں کر چکا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، اس میں صراحت کے ساتھ حوالے دیے ہیں پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کا، کہ اچانک ایک روز انہوں نے مجھ سے کہا، شام کے وقت عام طور پر میرے یہاں آ جاتے تھے، کہ یہ 1200 برس جو ہیں تاریخ انسانی کے نہایت پروڈکٹیو ہیں ذہنی اور فکری اعتبار سے، 600 قبل مسیح اور پھر 600 عیسوی، حضرت مسیح سے 600 سال پہلے اور حضرت مسیح کے 600 سال بعد، یہ 1200 برس ایسے ہیں کہ یہ اس میں انسانی فکر اور سوچ اور فلسفیانہ جتنا بھی غور و فکر تھا وہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ اس کے بعد نہ کوئی نیا فلسفہ دنیا میں پیدا ہوا ہے، یہ سارے فلسفے جو آج جو ہیں بڑے بڑے بھاری بھرکم ناموں سے پیش کیے جا رہے ہیں، یہ وہی پرانی شرابیں ہیں نئے لیبلوں کے ساتھ اور نئی بوتلوں میں، ورنہ کوئی نیا فلسفہ، کوئی نئی بات اس فکر کے اور فلسفیانہ فکر کے میدان میں اس کے بعد نہیں کہی گئی۔ انہوں نے ذکر نہیں کیا، میں فوراً چونک گیا اور میں نے محسوس کیا کہ اگر یہ حقیقت ہے تو اس کا تو تعلق ہے ختم نبوت کے ساتھ، لیکن 610 میں حضور پر وحی شروع ہو رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 600 قبل مسیح سے لے کر اور 600 عیسوی تک یہ فکر انسانی، انسان بحیثیت انسان فلسفیانہ فکر کے اعتبار سے جہاں تک رسائی حاصل کر سکتا تھا کر چکا تھا، گویا کہ اس کے بعد یہ الہدا کا نزول شروع ہوا ہے کہ فکر انسانی اپنے ذہن کے اپنے گھوڑے دوڑا کر جہاں تک پہنچ سکتی تھی پہنچ چکی ہے، اب ہے الہدا۔ اسی اعتبار سے ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہوا، یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ پروفیسر ایم شریف صاحب کی کتاب ہے، اس میں بھی میں نے دیکھا کہ بالکل یہی بات موجود ہے کہ یہ 1200 برس جو ہیں نہایت پروڈکٹیو، سارے فلسفے جو ہیں وہ در حقیقت اس دور میں پیدا ہو چکے، گویا کہ بات صرف چشتی صاحب کی نہیں ہے بلکہ یہ کہ دوسرے لوگ بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک اور مسئلہ جو مجھ پر منکشف ہوا وہ یہ ہے کہ اس کا ایک گہرا تعلق ہے قرآن مجید کی محفوظیت سے، یعنی یہ کہ یہ بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ تورات، انجیل، زبور اور ان سے بھی بڑھ کر صحف ابراہیم، وہ تو تورات سے بھی بہت پہلے آئے، ان کو یہ حق حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں فریاد کریں، شکایت کریں کہ اللہ ہم بھی تیری کتابیں اور قرآن بھی تیری کتاب ہے، لیکن تو نے قرآن کی حفاظت کا اہتمام کیا، ہماری حفاظت کا اہتمام نہیں کیا، ہمارے ساتھ یہ سوتیلی بیٹیوں والا سلوک کیوں ہوا؟ شکوہ کرنے کا حق تو حاصل ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کا ذمہ لے لیتا تو ان میں تحریف ممکن نہیں تھی، اور دوسری طرف اگر اللہ ہی قرآن کی حفاظت کا ذمہ نہ لے لیتا تو قرآن مجید کا متن بھی یقیناً اس کے اندر بھی کرپشن جو ہے کسی نہ کسی طرف سے پیدا ہو جاتا، ہم خود بڑھ کر اس میں تحریف کرتے، مانوی تحریف اور مانوی الحاد، اس کا تو میں تذکرہ اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے بھی کر چکا ہوں، تو کیوں نہ ہم متن میں بھی تبدیلی کرتے، لیکن اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ انا نحن نزلنا الذکر، اب غور کیجئے کہ انا نحن نزلنا الذکر یہ تو مشترک ہے، تورات بھی تو اللہ نے نازل کی ہے، سورہ مائدہ میں وضاحت کے ساتھ فرمایا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، اور ہم نے ہی انجیل عطا کی تھی عیسیٰ کو، اس میں ہدایت اور نور اس میں بھی تھا، لیکن یہ کہ قرآن مجید کے بارے میں انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اس کی وجہ کیا ہے کہ در حقیقت یہ سابقہ کتابیں گویا کہ کتاب ہدایت کے ابتدائی ایڈیشن تھے، یا یوں کہیے کہ ابھی ہدایات دی جا رہی تھی انٹرم پیریڈ کے لیے، جب تک تمہارا فکر اور شعور اپنی پختگی کو نہ پہنچ جائے، جب تک تم ذہناً بالغ نہ ہو جاؤ، یہ درمیانی عرصے کے لیے یہ ہدایات ہے، اور بڑا پیارا لفظ ہے کمانڈمنٹ، یہ احکام کچھ دیے جا رہے ہیں تمہیں، ان پر عمل کرو، باقی اصل الخدا ہے، یہ فائنل ایڈیشن اس کتاب ہدایت کا جب وہ آئے گا اس کو محفوظ کیا جائے گا، اس لیے کہ اس سے پہلے ظاہر بات ہے کہ ان کی حفاظت کی کوئی ضرورت نہیں تھی، جبکہ وہ مہیمن جو ہے اصل کتاب، کامل ہدایت والی کتاب ابھی آنے والی ہے۔ یہی بات میں نے عرض کی تھی، اور بعض قادیانیوں کے سامنے بھی جب یہ بات آئی ہے تو ایک دفعہ تو وہ ہکا بکا رہ جاتے ہیں کہ انہوں نے جو تسلسل وحی کا جو ہے نظریہ ایجاد کیا، عقلی اعتبار سے ایک دلیل دی تھی کہ وہی ہدایت کا ذریعہ ہے، کیسے ممکن ہے جبکہ انسان ابھی دنیا میں موجود ہے، اور جو گمراہ کرنے والی قوت ہے شیطان لعین، اس کو تو چھٹی ہے قیامت تک کے لیے، تو ہدایت دینے والا سلسلہ بند کیسے ہو جائے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ دو میں سے ایک بات مانو، یا تو یوں کہو کہ قرآن میں ہدایت کامل نہیں ہوئی،
لہذا ابھی بس وہی کا تسلسل لازمی ہے منطقی طور پر، ابھی کامل نہیں ہوئی۔ یا یوں کہو کہ وہ کتاب ہدایت القرآن وہ محفوظ نہیں ہے، اس میں تحریف ہو گئی، لہذا اب ضرورت ہے کسی نبی کی کہ وحی کے ذریعے سے وہ صحیح ہدایت جو ہے اس کو دوبارہ ریوائز کیا جائے۔ دو میں سے ایک بات مانو گے تو اس کھڑکی کے کھولنے کا جواز پیدا ہوگا عقلی اعتبار سے، وحی کی کھڑکی کو، اور اگر ایک انسان یہ تسلیم کرے کہ ہدایت قرآن میں کامل ہو گئی اور قرآن محفوظ ہے، تو اب کوئی منطقی جواز نہیں ہے، کوئی عقلی دلیل نہیں ہے کہ اس وحی کے کھڑکی کو کھولنے کے لیے کوئی جواز پیدا ہو۔ تو یہ میں نے اسی لیے وضاحت کی ہے کہ یہاں جو ہے نبوت کی تکمیل وہی مانا کہ ہدایت کامل ہو گئی الہدیٰ میں، یہ تکمیل نبوت کا مظہر ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ، پہلا مظہر یہ کہ آپ کی بعثت ہے پوری نوع انسانی کے لیے، آپ اللہ کے پہلے اور آخری رسول ہے کہ جو تمام انسانوں پہ یہ مبعوث ہوئے۔ تکمیل نبوت کا سب سے بڑا مظہر کیا ہے کہ آپ پر ہدایت کامل ہو گئی اور اس کو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خود اللہ نے گارنٹی دے دی کہ محفوظ کر دیا گیا۔ تیسرا جو معاملہ ہے وہ دین الحق، اور میں اس سے پہلے ایک نشست میں تذکرہ کر چکا ہوں کہ سورہ مائدہ کی تیسری آیت میں جو مفہوم آیا ہے اور دونوں مضمونوں کو یکجا کیا گیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تو یہ دو آیتوں جو سورہ توبہ میں بھی ساتھ ساتھ آئی ہیں اور سورہ صف میں بھی ساتھ ساتھ آئی ہیں، واللہ متم نورہ، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ دین حق جو ہے اس کا اظہار اور اس کا غلبہ، تو گویا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کے الفاظ میں ان دونوں پہلوؤں کو جمع کر دیا، اکمال دین اور اتمام نور، اتمام نعمت۔ یہ جو اکمال دین ہے اس کا تعلق جو ہے تمدنی ارتقاء کے ساتھ، اس لیے کہ انسان ایک زمانے میں یوں سمجھیے کہ جبکہ ابھی ہم غاروں میں رہتے تھے ہمارے آباء و اجداد، تو کسی نظام اجتماعی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، کوئی میونسپلٹی تک نہیں تھی، کوئی کارپوریشن بھی نہیں تھی، نہ کوئی سڑکیں نہ گلیاں، نہ ان کی صفائی نہ ان کی روشنی کا کوئی سوال، انفرادیت ہی انفرادیت تھی۔ عام جو منار کو فال آئی سروے، جو شخص غار میں رہ رہا ہے اس کے بیوی بچے ہیں، وہ وہاں کا بادشاہ ہے، حاکم مطلق ہے، مقتدر اعلیٰ ہے، وہی مالک ہے، گویا کہ کوئی اجتماعی نظام نہیں تھا۔ یہاں سے نوع انسانی نے اجتماعیت کا تمدنی اور عمرانی سفر شروع کیا، اس کا ارتقاء شروع ہوا۔ پہلے قبیلے کا ایک تصور آیا، شیخ قبیلہ ہے اس کا حکم ماننا ہوگا، قبیلے کی کچھ روایات ہیں، آپ اس قبیلے کے ہیں، آپ کو ان روایات کی پوری طرح پابندی کرنی ہے۔ آپ کے قبیلے کا فلاں قبیلے کے ساتھ یہ معاہدہ ہے، آپ کو پسند ہے یا نہیں ہے، آپ کو بہرحال اس کی پابندی کرنی ہے، اس لیے کہ آپ کا قبیلہ یہ معاہدہ کر چکا ہے۔ چاہے آپ کا ذاتی طور پر کتنا ہی کوئی شخص دشمن ہے، آپ کے قبیلے نے اس کو پناہ دے دی ہے، اب آپ اس کے خلاف اقدام نہیں کر سکتے۔ گویا کہ شخصی آزادیوں پر اب قدغنیں شروع ہوئی جب اجتماعی تصور جو ہے اس کا آغاز ہوا۔ اس سے آگے چل کر مختلف قبیلوں نے ایک شہر میں آ کر ڈیرے لگائے، تو گویا کہ چھوٹی سی شہری ریاست کا تصور وجود میں آیا۔ ہر قبیلہ اپنی جگہ پر ایک اجتماعی یونٹ ہے، لیکن یہ کہ یہ اگر 3 یا 4 یا 5 قبیلے آباد ہو گئے تو ان کے مابین کچھ نہ کچھ اصول طے ہے۔ یہ گویا کہ یوں سمجھیے کہ کانسٹیٹیوشن جسے آپ کہتے ہیں دستور، اس کی پرمیٹیو جو ہے شکلیں شروع ہو گئیں، جبکہ ایک شہر میں چند قبائل نے رہنا شروع کیا۔ جیسے کہ مدینہ منورہ جو ہے حضور کے زمانے میں، حضور کی آمد سے قبل یثرب جو ہے وہ 5 قبیلوں کا شہر تھا، اس لیے وہ ایک ریاست کی صورت میں تھا، جبکہ مکہ مکرمہ ایک قبیلے کا شہر تھا۔ یہ بڑا فرق ہے، پریمیٹیو تھا مکہ مکرمہ اس تمدنی ارتقاء کے اعتبار سے، اور ایک اگلے مرحلے پر تھا مدینہ منورہ تمدنی ارتقاء کے اعتبار سے۔ اور وہاں کی یہ بات بڑی عجیب لگے گی آج بھی کہ وہاں یہ طے تھا کہ بڑا قبیلہ خزرج کا، چھوٹا قبیلہ اوس کا، اگر کوئی اوسی جو ہے خزرجی کو قتل کر دے تو 3 گنا دیت دینی پڑے گی، اور اگر کوئی خزرجی جو ہے وہ اوسی کو قتل کر دے تو اس کے مقابلے میں 1/3 دیت کا حقدار ہوگا صرف۔ اور اس میں ظاہر بات ہے کہ جو بھی جوان ہوں گے اوس کے، ان کا خون کھولتا ہوگا کہ کیا میری جان کی قیمت جو ہے اس خزرجی جوان کی قیمت سے، جان کی قیمت سے جو ہے وہ 1/3 ہے، تہائی ہے۔ لیکن قبیلے نے طے کیا ہے معاملہ، اگر یہاں رہنا ہے تو ماننا ہوگا۔ اس سے آگے چل کر تمدنی ارتقاء میں پھر عظیم امپائر قائم ہوئی ہے۔ حضور کا زمانہ وہ ہے کہ جہاں تک جزیرہ نماء عرب کا تعلق ہے وہاں تو کوئی امپائر نہیں تھی، لیکن اس کے سر پر 2 امپائر مسلط تھے، جزیرہ نماء عرب کے شمال میں، اور یہ عرب ہی ممالک تھے، عراق عرب، شام عرب۔ شام عرب جو ہے سلطنت روما کے تحت ہے، عراق عرب جو ہے سلطنت ایران کے تحت ہے۔
دو عظیم امپائر، دو سپر پاورز اپنے وقت کی، اب بادشاہ ہیں، ان کے محل ہیں، جاگیردار ہیں، ان کے بھی جو ہے بڑے اللے تللے ہیں، ان کے عیش ہیں، اور بیچارہ کاشتکار جو ہے وہ اپنا خون پسینہ ایک کر کے جو کما رہا ہے، جاگیردار کے کارندے آتے ہیں، لائنس شیئر وہ لے کر چلے جاتے ہیں۔ اس کاشتکار کے بیوی بچوں کو شاید سال بھر کے دانے بھی پوری طرح باقی نہیں بچے، لیکن یہ کہ عیش کے ایوان جو ہے وہ سج رہے ہیں یا جاگیردار کے ہاں، یا جاگیردار کے ہاں سے حصہ نصیب پہنچ رہا ہے بادشاہ کو۔ اب اس کی فوجیں ہیں، اسٹینڈنگ آرمیز ہیں، ان کا جو بھی جو شان و شکوہ ہے، یہ سارا کچھ جو ہے پومپ اینڈ شو ہے، وہ در حقیقت ان کسانوں اور وہ جو کام کرتے تھے بیٹھ کر، کوئی کرگے کے اوپر بیٹھ کر کپڑا بن رہا ہے، ہیوی ٹیکسیشن ہے ان کے اوپر، ان سے محصول لیے جا رہے ہیں، ان کا خون پسینہ ہے جن سے یہ ایوان سجے ہوئے۔ یہ انتہائی ظالمانہ نظام تھا کہ جو اپنی پوری شدت کے ساتھ اس وقت دنیا میں قائم ہو چکا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ اس کے بعد نوع انسانی نے صرف ایک قدم اور آگے بڑھایا ہے، اور وہ یہ کہ حکومت اور ریاست کے درمیان ایک فرق، کانسیپٹ آف اسٹیٹ، اور حکومت در حقیقت ریاست کا صرف ایک انتظامی ادارہ ہے، اور شہری وفادار ریاست کا ہوتا ہے، حکومت کا نہیں۔ حکومت بنانا، قائم کرنا یا ختم کرنا، اس کا عزل و نصب، یہ تو شہریوں کا حق ہے۔ یہ ہے تمدنی ارتقاء جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوا ہے، لیکن یہ کہ نظام زندگی پر، اجتماعیت پر نظام اجتماعی، انفرادیت پر نظام اجتماعی کا تسلط بتمام و کمال قائم ہو چکا تھا، لہذا یہ وقت تھا کہ اب نظام اجتماعی کی اس اہمیت کی وجہ سے وہ نظام عدل اجتماعی جو ہے بتمام و کمال نوع انسانی کو دے دیا جائے۔ اس سے پہلے کوئی اجتماعیت اس طرح کی تھی ہی نہیں کہ نظام اجتماعی دیا جائے، لہذا اب وہ دین الحق جو ہے کامل ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ یہ وہ نظام ہے جس میں کوئی ریپریشن نہیں ہے، کوئی استبداد نہیں ہے، کوئی مستکبرین نہیں ہے، کوئی مستضعفین نہیں ہے۔ یہ وہ نظام حق ہے کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، کہ یہاں نہ کوئی مترفین ہے نہ محرومین ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دولت جو ہے وہ صرف سرمایہ داروں ہی کے مابین گردش کر رہی ہو۔ یہ وہ نظام ہے کہ جس میں معاشرتی نظام جو ہے عورت کو اس کی اپنی خلقت کے اعتبار سے، آخر اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہے جیسا، ویسے ہی اس کے حقوق و فرائض کا تعین کیا گیا ہے، اور مرد کو اس کی خلقت کے اعتبار سے ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں، اور الرجال قوامون علی النساء، اور خاندان کے ادارے کا سربراہ مرد کو بنایا گیا ہے۔ یہ ایک مکمل نظام کی شکل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین الحق کامل کر کے دے دیا گیا، گویا کہ یہ تیسرا مظہر تکمیل رسالت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پہلا یہ کہ آپ کی بعثت پوری نوع انسانی کے لیے، دوسرا یہ کہ آپ پر وہ ہدایت کامل ہو گئی الہدا کی شکل میں اور اسے محفوظ کیا گیا، تیسرے یہ کہ آپ پر دین ایک کامل نظام اجتماعی کی صورت میں جو عدل اور قسط پر مبنی ہے اس کی تکمیل ہو گئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ رضیت لکم الاسلام مذہبا نہیں، رضیت لکم الاسلام دینا، دین کی حیثیت سے اسلام ہم نے قبول کر لیا ہے تمہارے لیے تا قیام قیامت۔ دو مظاہر جو ہیں ختم تکمیل رسالت کے، ان کا تعلق ہے اتمام حجت کے نقطۂ عروج پر پہنچنے سے۔ یہاں چونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہے، میں صرف اجمالاً تذکرہ کروں گا، اگلی نشستوں میں پھر اس کی وضاحت کا موقع آئے گا۔ ایک تو اتمام حجت ہمیشہ ہمیش کے لیے بتمام و کمال کر دیا گیا پوری نوع انسانی پر کہ وہ نظام حق، دین حق، عدل اجتماعی کا وہ کامل نظام عملاً قائم کر کے اس کی ایک عملی ڈیمانسٹریشن کر دی گئی، تاکہ یہ نہ کہا جا سکے کہ بعض کتابوں میں لکھی ہوئی بڑی اچھی نظر آتی ہے، عملاً ناممکن۔ یوٹوپیا ہے، ایک خیالی جنت ہے، اچھے سے اچھی بات کہی جا سکتی ہے، اصل میں تو حجت تب بنتی ہے جبکہ اس کا عملی نمونہ پیش کیا جائے۔ جیسے انفرادی اعتبار سے ہر نبی نے حجت قائم کی ہے اپنے ذاتی کردار کے اعتبار سے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہی کر رہا ہوں، جس بات کی تمہیں دعوت دے رہا ہوں اس پر خود عامل ہوں، میرے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں۔ اسی طریقے سے یہ نظام اجتماعی اگر صرف کتاب میں لکھا ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نوع انسانی کو عطا کر دیا جاتا، وہ حجت نہ بنتا۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، لِيُظْهِرَهُ کے حوالے سے چوتھی بات نوٹ کر لیجئے کہ غالب کرے، قائم کرے، نافذ کرے، اس کا ایک عملی نمونہ دکھائیں۔ اب میں صرف اظہار تعصب کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہی بات کبھی کہی تھی
علامہ اقبال نے کہی تھی پاکستان کے بارے میں جب خواب دیکھا تھا 1930 میں پاکستان کا، کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے شمال مغربی علاقے میں ایک آزاد مسلمان ریاست کا قیام یہ ڈیسٹنی ہے، یہ تو ایک شدنی امر ہے، یہ تقدیر مبرم ہے، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ اسلام کے پردے پر دور ملوکیت میں، اسلام کے چہرے پر، اسلام کی اصل تعلیمات پر دور ملوکیت میں جو پردے پڑ گئے تھے انہیں ہٹا کر اسلام کی ایک صحیح تعبیر اور صحیح تصویر اور اس کی تعلیمات کا صحیح نمونہ دو انسانی کے سامنے پیش کر دیں۔ یہ تو 1930 کے خطبے کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ قائد اعظم کی طرف بھی وہ الفاظ منسوب ہیں، اگرچہ میں معین حوالہ اس وقت نہیں دے سکتا، کہ ہم پاکستان اس لیے چاہتے ہیں کہ عہد حاصل میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں۔ یہ دوسری بات ہے، اور یہ ایک یوں سمجھیے کہ مرثیہ ہو جائے گا اگر میں اس پر کچھ کہنا شروع کروں، کہ جو عرصہ بیت چکا ہے 47 برس ہو چکے قمری حساب سے، لیکن وہ نمونہ تو کہیں آس پاس بھی نہیں ہے، اور اسی کی سزا ہم بھگت چکے۔ ایک عذاب کا زبردست کوڑا ہماری پیٹھ پر پڑ چکا، اور اگر یہی وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر یہی ہماری روش جاری رہی تو پھر یہ کہ دوسرے اور عظیم تر سزا کے لیے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، عذاب الادنا سے تو ہمیں ہوش نہیں آئی، ہم نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا، عذاب اکبر کے مستحق ہو گئے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے ابھی مہلت عطا کر دے۔ تو یہ حجت ہے۔ میں نے اپنے اس کتاب کے میں کچھ شواہد پیش کیے ہیں، گاندھی نے جو کچھ کہا، ایم این رائے نے جو کچھ کہا، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے جو کچھ کہا، پھر خورشید جی ویلز نے جو کچھ کہا، کہ جہاں تک اس نظام کا تعلق ہے واقعہ یہ ہے کہ نوع انسانی کے ضمیر پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے حجت قائم کر دی ہے کہ اس سے بہتر نظام کوئی نہیں۔ اور دوسری جو حجت ہے جو بتمام و کمال قائم ہو چکی ہے وہ امت محمد پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حجت کا تعلق اس بات سے ہے، بڑی لطیف حقیقت ہے، اور اس سورہ مبارکہ کا جو اگلا حصہ اب آ رہا ہے جس میں جہاد کی دعوت ہے، للکار ہے جہاد کی، اس کا تعلق اس سے ہے کہ یہ کارنامہ حضور نے خالص انسانی سطح پر محنت و مشقت اور ایثار و قربانی اور جد و جہد کے ذریعے سے پورا کر کے دکھایا۔ اس کارنامہ محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم معجزے کا عمل دخل نہ ہونے کے برابر ہے۔ اصل معجزہ یہی ہے، قرآن مجید میں بار بار آتا ہے کہ یہ لوگ آپ سے معجزہ چاہتے ہیں، نبی کہہ دیجئے ہم نہیں دکھائیں گے۔ یہاں تک بھی یہ سورہ نام میں کہ نبی اگر آپ کی طرف آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا ہے کہ انہیں اس طرح کا معجزہ دکھا دیا جائے، تو اگر آپ میں طاقت ہے تو آسمان میں سیڑھی لگا لیجئے، زمین میں سرنگ لگا لیجئے اور کہیں سے لے آئیے نشانی، ہم نہیں دکھائیں گے۔ گویا کہ یہ ہے مانوی ہدایت، یہ ہے معجزہ۔ البتہ یہ کہ انسانی محنت، انسانی مشقت، جہاد، قتال، جانیں دے کر، مشقتیں جھیل کر، قربانیاں دے کر، مارے کھا کر، گالیاں سن کر، خود جسد محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھرا ہوا ہے، خود آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، آپ کے بہترین محبوب ترین جو ساتھی تھے ان کی جانوں کا نذرانہ آپ نے دیا ہے، تب کہیں جا کر یہ انقلاب آیا۔ یہ حجت ہے امت پر کہ اب جو تمہیں ذمہ داری تھوپی جا رہی ہے، یہ اظہار دین الحق جیسا کہ میں پچھلی نشست میں عرض کر چکا ہوں، بتمام و کمال تو اس وقت ہوگا جب کل روئے عرضی پر اللہ کا دین اسی طریقے سے غالب ہو جائے اور اسی طرح اللہ کے دین کا بول بالا ہو جائے جیسے کہ اس وقت جزیرہ نما عرب میں ہو گیا تھا، اور اس کے بعد خلافت راشدہ کے دوران ایک اور بہت بڑے علاقے میں ہو گیا تھا۔ جب تک کہ پورے قرآن عرضی پر یہ کیفیت نہیں ہوتی، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، اور اب ظاہر ہے کہ یہ امت کو کرنا ہے، اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا، معجزے انبیاء سے مختص ہے، رسولوں کو دیے جاتے تھے، امت کو نہیں دیے جاتے۔ نصرت ہے، آ سکتی ہے، لیکن نصرت اسی وقت آئے گی، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، لیکن نصرت آتی ہے جبکہ انسان، لوگ، جانثار وہ سب کچھ اپنا اللہ کی راہ میں صرف کر دے اور لگا دے، کسی چیز کو بچا کر نہ رکھے، تو بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساتھ، اپنا سب کچھ لگا دیجئے، کھپا دیجئے، پھر نصرت آئے گی۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، لیکن محنت و مشقت کرنی پڑے گی، قربانیاں دینی پڑیں گی، جد و جہد کرنی پڑے گی۔ یہ ہے جس سے کہ اگلی آیت کا رب قائم ہو جائے گا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔
یہ امت جو ہے امت مسلمہ پر ہمیشہ ہمیش کے لیے حضور کی طرف سے حجت ہے کہ میں نے خود بھوک اور پیاس برداشت کی ہے، میں نے فاقے جھیلے ہیں، میں نے پتھراؤ جو ہے اپنے جسم کے اوپر جھیلا ہے، برداشت کیا ہے، میں نے کون سی سختی ہے جو میں نے جھیلی، بلکہ آپ کی ایک جو حدیث ہے کہ تمام انبیاء اور رسل پر جو مصائب آئے ہیں تنہا مجھ پر وہ سب سے سب آئے ہیں، اس کے بعد ہی تو اللہ کے دین کا بول بالا ہوا ہے۔ تو گویا کہ انسانی ہیومن ایفرٹ اور ہیومن سٹرگل کے لیول پر جد و جہد کر کے لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ کا جو مقصد بعثت محمدی تھا صلی اللہ علیہ وسلم وہ پورا کیا ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے رضی اللہ تعالی عنہم وارضاہم اجمعین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔